بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ رمیز بیٹا، دانیال نے اگر آنا ہوتا تو وہ آ جاتا، لیکن اب تم اس کی سزا مہمانوں کو کیوں دے رہے ہو؟ بیٹا آؤ کیک کاٹو، رات کافی بیت چکی ہے، مہمانوں کو کھانا بھی کھانا ہے اور واپس گھر بھی جانا ہے۔ نہیں پاپا، میں دانیال کے آنے سے پہلے کیک نہیں کاٹوں گا، چاہے مہمان بھوکے رہیں یا کچھ بھی ہو۔ دانیال نے وعدہ کیا تھا وہ ضرور آئے گا۔ ڈاکٹر شبیر اپنے بیٹے پر بار بار کیک کاٹنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، مگر وہ ایک رٹ لگا رہا تھا کہ اس کا دوست دانیال آئے گا تبھی وہ کیک کاٹے گا۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی اور دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ دانیال کو دیکھتے ہی رمیز نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ ارے رمیز، سوری یار، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ سوری یار، اب معاف کر دو۔ دانیال اتنی دیر سے آنے پر رمیز سے معافی مانگ رہا تھا کہ رمیز نے ہنستے ہوئے اپنا رخ دانیال کی طرف کیا اور کہا، اوکے انس، اب جلدی سے میرے ساتھ چلو، کیک کاٹ لیں۔ چل ٹھیک ہے۔ دونوں خوشی سے مصافحہ کیا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ دراصل آج رمیز کی سالگرہ تھی۔ آج وہ پورے 10 برس کا ہو چکا تھا۔ اس کی سالگرہ پر ڈاکٹر شبیر نے ایک فنکشن ارینج کیا تھا۔ دانیال اور رمیز دونوں کلاس فیلو تھے۔ دانیال رمیز کا سب سے بہترین دوست تھا۔ رمیز اور دانیال جو ہی کمرے سے باہر نکلے تو ساری لائٹس بجھا دی گئیں۔ اب ہال میں صرف 2 چاند کی چاندنی ہر سو جگمگا رہی تھی، جو کہ آج چاند کی 14ویں رات تھی۔ چاندنی بھی عروج پر تھی۔ اس دوران دنیا کا سب سے زیادہ گایا جانے والا گیت ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گایا جانے لگا۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے رمیز کو ہیپی برتھ ڈے وش کیا اور رمیز کیک کے پاس کھڑا تھا۔ دانیال بھی اس کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کی خوشیوں میں شریک تھا۔ اب رمیز نے کیک پر 10 موم بتیوں کو پھونک سے بجھایا تو سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب تمام لائٹس آن کر دی گئی تھی۔ ایک بار پھر رنگ برنگی بتیوں سے ہال جگمگا اٹھا۔ اب رمیز نے کیک کاٹا اور کیک کا پیس اٹھا کر دانیال کو کھلایا۔ دانیال نے آدھا کھا کر آدھا رمیز کو کھلایا۔ ایک بار پھر تالیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر ایک کا چہرہ خوشی سے تلملا رہا تھا۔ کیک کھانے کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ سب لوگوں نے بلا تکلف کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پانے کے بعد مہمان گھروں کو چل دیے۔ رمیز کے پاس تحفے تحائف کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ رمیز کو کچھ تھکن محسوس ہو رہی تھی تو اس نے کہا، دانیال چل یار، نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں۔ رمیز نے ماما پاپا کو گڈ نائٹ وش کی اور دانیال کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اچھا دانیال، صبح نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، میں سو رہا ہوں، صبح گپ شپ ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہا اور سو گئے۔ بیٹا رمیز، دانیال، جاگو بیٹا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شبیر دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ساتھ آواز بھی لگا رہے تھے۔ کافی دیر تک دستک دینے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو ڈاکٹر شبیر کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ جبکہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی کچھ جواب نہ ملا تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ جب اندر دیکھا تو کمرہ
بالکل خالی تھا۔ ڈاکٹر شبیر مارے غم کے رونے لگے۔ جب ان کی بیوی نے آواز سنی تو وہ بھی دوڑتی ہوئی آئی اور کمرے کے حالات دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی دھاڑے مار کر رونے لگی۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ کمرہ اندر سے لاک تھا۔ باہر جانے کا متبادل راستہ کھڑکی تھی جو کہ صحن میں کھلتی تھی، مگر وہ بھی اندر سے لاک تھی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ رونے کی آواز سن کر محلے والے بھی آ گئے۔ جب انہیں حالات کا پتہ چلا تو وہ بھی حیران ہوئے کہ بچے کیسے غائب ہو گئے۔ پولیس کو بلایا گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو تسلی دے کر چلی گئی۔ چونکہ رمیز ڈاکٹر کا اکلوتا بیٹا تھا اور دانیال کو بھی وہ اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا دوہرا دکھ تھا۔ جب دانیال کے گھر اس کی گمشدگی کا پتہ چلا تو وہ بھی دوڑے دوڑے ڈاکٹر صاحب کے گھر آئے۔ اب سب پریشانی کے عالم میں بچوں کو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں خاندانوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آج رمیز اور دانیال کو غائب ہوئے 3 دن گزر چکے تھے مگر ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس کو بھی اس کیس میں دشواری کا سامنا تھا کیونکہ دروازہ اور کھڑکی اندر سے لاک تھے، لہٰذا کیس انتہائی پیچیدہ تھا۔ آج صبح سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری تھا جس نے خنقی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ہوا جب جسم کو چھو کے گزرتی تو جسم کٹ سا جاتا۔ دن کے وقت بھی رات کا سا سما تھا۔ بہرحال لوگ اپنے اپنے کاموں سے جلد فراغت پا کر گھروں کو چلے گئے۔ بازار خالی ہو گئے تھے۔ لوگ گھروں میں آگ کے مزے لے رہے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا۔ اب رات نے اپنے خوفناک پر چاروں سمت پھیلا دیے تھے۔ ہر سو گہرا سناٹا تھا۔ رونے کی آوازوں نے ماحول کو مزید دہشت ناک بنا دیا تھا۔ رونے کی آوازیں جہاں زیب اور اس کی بیوی کی تھیں۔ آوازیں سن کر سب گاؤں والے جمع ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں کی عادت تھی کہ دوسرے کا درد اپنا درد سمجھتے تھے۔ جب گاؤں والے جہاں زیب کے گھر پہنچے تو وہاں انتہائی غم میں دکھائی دے رہے تھے۔ بار بار دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں پانی پینے کے لیے جاگا تھا تو اپنے بیٹے شاہ زیب کو چارپائی پر نہ پا کر مجھے تشویش ہوئی۔ رات کو وہ میرے پاس ہی سویا تھا لیکن اب موجود نہیں ہے۔ میں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا لیکن کچھ نہیں پتا چلا۔ اتنے میں زبیر بولا، جہاں زیب بھائی، کہیں وہ باہر نہ چلا گیا ہو۔ زبیر، باہر ہوتا لیکن دروازے کو تو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور دیواروں سے کود کر باہر وہ جا ہی نہیں سکتا۔ وہ 9 سال کا ہے۔ دیوار پر چڑھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اسی اثنا میں پولیس گھر میں داخل ہوئی اور واقعے کی نوعیت دریافت کی۔ جب واقعے کا پتہ چلا تو انسپکٹر ذیشان کا ماتھا ٹھنکا۔ انسپکٹر وہاں کا انچارج تھا۔ یہ واقعہ بھی ڈاکٹر شبیر کے بیٹے رمیز اور اس کے دوست دانیال کی طرح تھا۔ وہی کہ گھر اندر سے لاک تھا، پھر بھی شاہ زیب غائب تھا۔ گاؤں کا ہر فرد اس بات پر حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر لاک ہوتا ہے اور پھر بھی بچے غائب ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اب یہ واقعے معمول بننے لگے تھے اور ہر تیسرے دن بچے غائب ہو جاتے لیکن کوئی بھی سراغ نہ ملتا۔ اب تو دنوں کا فرق بھی ختم ہو چکا تھا اور ہر روز 1 یا 2 بچے غائب ہو جاتے۔ اب گاؤں میں وحشت پھیل چکی تھی۔ لوگوں نے بچوں کا باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی لوگ اپنے بچوں کو بغل میں لیے گھر میں دبک کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب اس گاؤں کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ والدین کو یہ ڈر رہنے لگا تھا کہ آج ہمارے بچے کی باری نہ ہو کہیں۔ انسپکٹر ذیشان نے ہیڈ کوارٹر سے پولیس کی نفری منگوا لی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اغوا کاری کسی گروہ کا کام ہے
اور وہ انتہائی چالاکی سے بچے اغوا کرتا ہے اور کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا اس نے اغوا کی وارداتوں کو روکنے کے لیے گاؤں کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا لگوا دیا تھا۔ آج سردی عروج پر تھی، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ ایسے میں جب ہوا چلتی تو گمان ہوتا جیسے ساری افریتیں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ سپاہی گاؤں میں گشت کرتے ہوئے پہرا دے رہے تھے۔ تمام سپاہیوں کے پاؤں شل ہو چکے تھے۔ انسپکٹر ذیشان گاڑی میں پورے علاقے میں گشت کر رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں سے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ کسی گروہ کا، کسی نوسر باز کا؟ ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کی طرف سے نفی میں جواب ملنے پر اس نے سوچا کہ شاید اغوا کار کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے پہرا لگا دیا ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی واقعہ نہ ہوا۔ لیکن اس وقت اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا جب اس کو معلوم ہوا کہ رات کو 2 بچے غائب ہو گئے تھے۔ انسپکٹر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے ڈسپرین کی 2 گولیاں لیں تو کچھ افاقہ ہوا۔ اس نے پہرا مزید سخت کر دیا لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب گاؤں کے لوگ اس سنگین ماحول اور وارداتوں سے خود کو خطرے میں محسوس کر رہے تھے۔ سب لوگوں نے یہ چیز محسوس کی کہ جتنے بھی بچے غائب ہوتے ہیں یا تو ان کی عمر 12 سال تھی یا اس سے بھی کم، یعنی اغوا ہونے والے تمام بچے کم سن تھے۔ لہٰذا ہم سب کو چھمو پہلوان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آج میں صبح اخبار پڑھ رہا تھا کہ لوگوں کا جمع غفیر میرے گھر میں داخل ہوا۔ میرے گھر کے چوکیدار نے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے سب کو اندر لانے کو کہا۔ ان میں کئی بزرگ اور جوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے آنے کی وجہ دریافت کی تو جاوید چچا بولے، شمو بیٹا، کئی دنوں سے ہمارے علاقے سے روزانہ بچے غائب ہو رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون ایسا کر رہا ہے۔ پولیس والوں کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ شمو بیٹا، ہم بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں۔ میرا اصلی نام رضوان تھا۔ میں پہلوانی کے میدان میں اس علاقے کا چیمپئن تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے پیار سے چمو کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ پھر سدھیر چاچا بولے، بیٹا، کل رات سے میرا بیٹا بھی غائب ہو گیا ہے۔ ہم نے بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم ہی کچھ اس کا حل تلاش کرو۔ سدھیر چچا پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہنس مکھ تھے۔ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی لیکن آج ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ میں نے تمام لوگوں کو یقین دلایا اور کہا، میں ہر ممکن کوشش کروں گا لیکن مجھے چند جوانوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ بولو، کون میرا ساتھ دے گا؟ میں نے لوگوں پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، ہم دیں گے آپ کا ساتھ۔ ان میں 6 لڑکے یہ کہتے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان جوانوں میں فہیم، عاطف، امتیاز، شعیب، وسیم، صداقت شامل تھے۔ یہ 6 جوان بڑی مضبوط جسامت کے مالک تھے۔ میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، شہزاد نے آگے بڑھ کر کہا۔ یوں تو شہزاد بہت کمزور اور لاغر تھا، اسے اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے جذبے کو دیکھ کر اسے بھی اس مہم میں شریک کر لیا گیا۔ گاؤں کے 3 داخلی اور خارجی راستے تھے۔ میں نے ایک دستے پر فہیم، امتیاز، جبکہ دوسرے راستے پر صداقت اور عاطف کو لگایا۔ تیسرے راستے پر فہیم، شعیب کو لگایا اور ان کے ساتھ میں نے شہزاد کو بھی لگا دیا۔ اب سیاہ رات نے اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ ماحول پر ہولناکی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں تمام جوان اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میں یعنی چھمو پہلوان ان سب کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں علاقے میں گشت کر رہا تھا اور جوانوں کو خصوصی ہدایت دے رہا تھا۔ میں گشت کرتے ہوئے اچانک پیچھے مڑا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سامنے والے مکان میں
बाहर से अंदर को छलांग लगाई हो। मैं बर्क रफ्तारी से भागता हुआ इस मकान तक पहुंचने की कोशिश में था। मैं थोड़े ही फासले पर था कि वही अफरियत दीवार पर से यूं बाहर निकली कि जैसे रास्ते में कोई रुकावट ना हो। ये एक चौपाया था जिसके जिस्म पर घने बाल थे। इसकी आंखों में अजीब वहशत थी और वो ऐसे दहक रही थी जैसे तपते अंगारे हों। मैंने इसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके पास एक बच्चा था जो ऐसे झूल रहा था जैसे बिल्कुल साकत हो गया हो। मैंने हाथ बढ़ाया तो इसका कान मेरे हाथ में आ गया, लेकिन वो इधर खड़े खड़े ही ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। अब मामला मेरी समझ में आ गया था। सुबह फिर गांव में ये खबर फैल गई थी कि नसीर, जो कि गांव के हाई स्कूल का हेडमास्टर था, आज रात इसका बेटा गायब हो गया था। मैंने गांव के तमाम बुजुर्ग लोगों को अपने घर बुलाया और इन्हें बताया कि कल रात मैंने एक रीछ की तरह एक चौपाया देखा जिसके जिस्म पर बेपनाह स्याह और घने बाल थे। वो दीवार में से दाखिल हुआ और दीवार से बाहर आया। इसके पास नसीर साहब का बेटा उस्मान था। इसके अंदर जिंदगी की बिल्कुल भी रमक मौजूद न थी। मैंने इस अफरियत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई। न जाने इसे ज़मीन खा गई कि आसमान निगल गया। अब इससे पता चल गया था कि अगवाकार कोई गिरोह नहीं बल्कि एक मावराई मखलूक है। अब मैं इसका हल तलाश कर लूँगा। अगले दिन मैं अपने छोटे भाई उसामा, जिसकी उम्र 12 साल थी, इसे स्कूल छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मेरा रुख दूसरे गांव के मशहूर आमिल की तरफ था। इनके आस्थाने पर पहुंचकर मैंने इन्हें सारी रुदात सुनाई। उन्होंने मेरी बात तवज्जो से सुनी। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम कल इसी वक्त मेरे पास आना। मैं तुम्हें इस अफरियत के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये अफरियत बच्चे क्यों अगवा कर रहा है। और घर वापस आ गया। उसामा, मेरी बात गौर से सुनना। तुम्हें पता है ना कि आजकल बच्चे गांव से अगवा हो रहे हैं। तो याद रखना, मुझे बाज़ औक़ात काम की वजह से शहर जाना पड़ सकता है, लिहाजा मैं अपने दोस्त मोहसिन को बुलवा लिया है। तुम इसके साथ रहना, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इन्हें तंग मत करना, समझ आई ना? मैं अपने भाई को हालात की नौयत समझा रहा था। भैया, मैं मोहसिन अंकल को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। अच्छा यार मोहसिन, तुम उसामा का ख्याल रखना। पता नहीं मैं इस मुहिम से वापस आता हूँ या नहीं। यार छम्मू, ये क्या कह रहा है? अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैंने रात का पहरा देना है और सुबह सवेरे वहीं से मैं बाबा जी की तरफ रवाना हो जाऊंगा। चल ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़। अच्छा उसामा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ भैया। मैं अपने साथियों के साथ आज फिर पहरा देने मसरूफ़ था। सर्दी गज़ब की थी। आवारा कुत्ते जब भौंकते तो वजूद पर खौफ तारी हो जाता। खुदा खुदा करके सुबह की रोशनी तलू हुई। आज रात हमें वो चौपाया नज़र नहीं आया था। सुबह ये खबर सुनकर खुशी हुई कि आज कोई भी बच्चा घर से गायब नहीं हुआ। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं बाबा जी के आस्ताने की तरफ चल निकला। आज जब उनके आस्ताने पर पहुंचा तो लोगों का हजूम नजर आया। मैं हजूम से निकलता हुआ आगे जा पहुंचा। देखा कि दरख्त के सामने एक मैयत पड़ी है। मैंने जो ही मैयत के चेहरे से चादर हटाई तो मेरे जिस्म पर सकता तारी हो गया, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बाबा जी की थी। लाश का बड़ा बुरा हाल था। इनके जिस्म पर से सारी चमड़ी उधड़ी हुई थी। दिल भी गायब था और जिस्म पर नाखूनों के निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने जिस्म से गोश्त नोचने की कोशिश की हो।
लाश का ये हाल देख कर मैं हवास बाख्ता हो गया और मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। इतने में एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे पूछा, क्या आपका नाम छम्मू पहलवान है? हाँ हाँ, मैंने फौरन कहा। मैं बाबा जी का ख़ास आदमी हूँ। सुबह जब हम बाबा जी को जगाने गए तो काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई जवाब न मिला, तो हमने दरवाज़ा तोड़ कर देखा। बाबा जिंदगी की बाजी हार चुके थे। हम अभी भी हैरान हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो फिर इनका खून कैसे हो गया? वो बोले जा रहा था। मैं अब हालात को समझ चुका था कि बाबा का खून भी इसी रीछ नुमा चौपाया ने किया है, जो बच्चों को अगवा कर रहा था। और कल रात गांव से कोई बच्चा ऐसे ही गायब नहीं हुआ, क्योंकि वो अफरियत रात को बाबा जी के साथ गुत्थम गुत्था था। सुनिए, मैं अपने ख्यालों में गुम था कि इस आदमी की आवाज़ से चौंक गया। बाबा जी के कमरे में से ये कागज़ मिला है आपके लिए। मैंने इसके हाथ से कागज़ लिया तो कागज़ पर लिखा था कि छम्मू बेटा, अफसोस, सद अफसोस, मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका। मेरी एक गलती मुझे मौत के मुंह में ले जा रही है। बेटा, ये एक बुजुर्ग का पता है, इनसे राब्ता करना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। नीचे पता लिखा हुआ था। इस पते के मुताबिक वो बुजुर्ग अगले गांव के थे। बाबा जी का रुक्का पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी की तकफीन और तदफीन के बाद मैं वहां से अगली मंजिल की जानिब चल निकला। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफित के बाद मैं बुजुर्ग के आस्ताने पर पहुंच गया। वहां पर बड़ा हजूम था। सारे लोग अपने अपने मसाइल लेकर आ रहे थे। सबको फारिग करने के बाद मेरी बारी आई। मैंने बाबा जी को जो ही अपना मसला बताने के लिए लब खोले, वो बोले, बेटा, मैं सब जानता हूँ। तुम्हें बाबा जी ने मेरी तरफ भेजा है। मेरा नाम हारून रशीद है और साबिर मेरा मुरीद था। बाबा के मुंह से मुरीद का नाम सुनकर मैं समझ गया कि इन्हें साबिर की मौत का इल्म है। छम्मू बेटा, जानते हो साबिर की मौत कैसे वाक़या हुई? नहीं बाबा जी, मुझे नहीं मालूम। बेटा, साबिर ने जब हिसार बनाया तो वो इसमें बैठ गया। इधर इस चौपाई को इल्म हो चुका था कि इसे काबू करने के लिए साबिर अमल कर रहा है। जब वो हिसार में बैठ गया तो उसे याद आया कि जिस तस्बीह पर इसने दरूद पढ़ना है वो तो मेज़ पर पड़ी हुई है। वो लाइल्मी में हिसार को तोड़ते हुए बाहर आ गया ताकि तस्बीह ले सके। इसी दौरान वो चौपाया नुमा बला नमूदार हुई और इसने साबिर की ज़िंदगी छीन ली। साबिर की दर्दनाक मौत के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बाबा जी, आपको तो हमारे गांव के हालात का सब इल्म है। अब बताइए इसका क्या हल है? बाबा जी ने आंखें बंद की तो इनके चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। कभी सुर्ख हो जाता और कभी जर्द पड़ता। काफ़ी देर इस हालत में रहने के बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो गुस्से से सुर्ख हो रही थी। बेटा, मामला कुछ यूं है कि तुम्हारे इलाके से कुछ फासले पर एक गार में विक्रम जादूगर रहता है। वो इंतहाई जालिम और सफाक है। वो शैतान का पुजारी है और अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके शैतान देवता ने इसे कहा कि अगर वो इसके चरणों में 101 नाबालिग लड़कों और लड़कियों की बलि दे तो वो ना सिर्फ इसकी ताकतें बढ़ाएगा बल्कि वो इससे अमर भी कर देगा। चूँकि विक्रम जादूगर के पास कई शैतानी ताकतें हैं, इसलिए इसने इन बच्चों को लाने के लिए अपने सबसे ताकतवर गुलाम विष्णा देव को लगाया हुआ है। इस देव ने अपने जिस्म को रीछ की शक्ल में ढाल लिया है और वो बासानी बच्चे ला के दे रहा है। अब तक वो 96 बच्चे शैतान के चरणों में कुर्बान कर चुका है। जब 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे तो इसे आखिरी बच्चा ऐसा चाहिए होगा
जो कि पूरनमाशी की रात पैदा हुआ हो। और इस बच्चे की ख़ास खूबी ये होगी कि इसकी पीठ यानी कमर पर सितारे का निशान मौजूद होगा। बाबा, इस शैतान को रोकने का कोई तो हल होगा। बेटा, हल तो है, मगर इंतहाई मुश्किल। बाबा, अगर आप हुक्म करें तो मैं इंशाअल्लाह हर इम्तिहान से गुज़रने के लिए तैयार हूँ। बेटा, इसे ज़ेर करने के लिए तुम्हें ताकत हासिल करनी होगी, और ताकत हासिल करने के लिए तुम्हें एक रात मुकाबला। मैंने फ़ौरन टोकते हुए बोला, जी बाबा जी, मौत से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। फिर बाबा जी ने मुझे दरूद और चिल्ले का तरीका बताया। अच्छा बेटा, चिल्ला मुकम्मल करने के बाद तुम्हें एक ताकत गुलाम मिलेगी जो हर कदम पर तुम्हारी रहनुमाई करेगी। और बैठकर चिल्ला मुकम्मल होने से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हिसार से बाहर ना निकलना, और चिल्ला एक पाँव पर खड़े होकर करना है। याद रहे कि दूसरा पाँव ज़मीन पर ना लगे, वरना चिल्ला नाकाम हो जाएगा, और चिल्ला नाकाम होने की सूरत में मौत यकीनी है। हाँ, इतना है कि हिसार में दरख्त होना चाहिए ताकि तुम्हें सहारा मिल सके और तुम बासानी खड़े हो सको। बाबा जी ने मुझे और भी कई हदायत दी और आखिर में कहा, बेटा, साबित कदम रहना, अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। बाबा जी से इजाज़त लेकर मैं अपने घर की तरफ गामजन हो गया। थोड़े टाइम बाद मैं अपने घर पहुंच चुका था। फ्रेश होकर खाना खाया, छोटे भाई और मोहसिन के साथ गपशप की। आज चूंकि हफ्ता था और उसामा को सुबह स्कूल की छुट्टी थी, लिहाजा काफ़ी देर तक इसके साथ गपशप होती रही। फिर मैं बाहर आकर पहरा देने में मसरूफ़ हो गया। सारी रात पहरा देते हुए गुजरी। सुबह को इस खबर ने फिर तन बदन में आग लगा दी कि आज 3 बच्चे गायब हुए, यानी कि 99 बच्चे गायब हो चुके थे, और 100 पूरा होने में सिर्फ 2 बच्चे बाकी रह गए थे। यानी कि एक बच्चा 100 की गिनती पूरी करता और दूसरा वो जो पूरनमाशी की रात को पैदा हुआ था, यानी चांद की 14वीं को, और जिसकी कमर पर सितारे का निशान मौजूद हो। मैंने आज यानी इतवार को चिल्ला करने का सोच लिया था। सुबह 10 बजे का वक्त था जब मैं घर दाखिल हुआ। देखा कि उसामा पतंग उड़ा रहा था। हमारा घर चूंकि कुशादा था और इसमें बागीचा भी था। सहन में लगे दरख्त, इन दरख्तों के बीच में उसामा की पतंग फंस गई थी। उसामा भागकर दरख्त पर चढ़ा और पतंग निकाली। दरख्त से उतरते हुए जोर से चीखा। मैं भागकर इसके पास पहुंचा। क्या हुआ? मैंने बरजस्ता पूछा। वो भैया, मेरी कमर पर कांटा लग गया है शायद। कहाँ पर? मैंने जल्दी से पूछा। भैया, इधर कमर पर। उसामा ने फौरन कमीज उतारी। कमर पर नजर पड़ते ही मुझे हजारों वोल्ट के झटके लगे। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा क्योंकि उसामा की कमर पर वो सितारा वाला निशान मौजूद था जो बाबा जी ने बताया। मैंने बड़ी मुश्किल से कांटा निकाला। मेरा जिस्म बिल्कुल साकत हो चुका था क्योंकि वालिदैन के मरने के बाद मैंने ही इसे पाला था। इसका मेरा और मेरा इसके सिवा दुनिया में कोई नहीं था। क्या हुआ भैया? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? मुझे कांटे का ज़्यादा दर्द नहीं हुआ है, मगर आपके आंसू निकल आए। इस मासूम को क्या पता कि ये आंसू कांटे की वजह से नहीं आए, बल्कि इन हालात की वजह से आए हैं जिसका हमें सामना करना था। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। ये आंसू वैसे ही आंखों में आ गए थे। तुम जाओ और जाकर पतंग उड़ाओ। ओके भैया। उसामा के निशान ने मेरा दिमाग माउफ कर दिया था। मैं अपने इस मासूम भाई को खोना नहीं चाहता था। मैंने गांव के तमाम लोगों को जमा किया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। गांव के बुजुर्गों ने मुझे कहा, बेटा, तुम भाई की वजह से परेशान ना होना। बेटा, हम अपने बेटों को तो जाने से नहीं रोक सके, मगर तुम्हारे भाई को बचाने के लिए
اگر ہمیں اپنی جانیں بھی دینا پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب سورج اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ میں نے چلے کے لیے ضروری سامان رکھا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ آج سردی پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز نے ماحول کو مزید پرسرار بنا دیا تھا۔ میں اپنی مستی میں گم گاؤں کے قبرستان کی طرف رواں دواں تھا۔ ہوا سے درخت یوں ہل رہے تھے جیسے کئی دیو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہوں۔ ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھتا ہوا میں قبرستان کی حدود میں پہنچ گیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد مجھے ایسی جگہ مل گئی جو چلے کے لیے مناسب تھی، کیونکہ ادھر درخت بھی تھا اور قبر بھی پاس ہی تھی۔ ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ یہ خاموشی گہرا سکوت کھا جانے کو دوڑتا تھا۔ حالانکہ میں گاؤں کا پہلوان تھا اور طاقت بھی اچھی خاصی تھی رکھتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں خوف نے میرے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ میں نے بابا جی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آیت الکرسی پڑھتے ہوئے حصار قائم کیا اور حصار میں داخل ہو گیا۔ کھڑے ہو کر چلہ کرنے کا سوچ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ خیر، میں نے ورد پڑھنا شروع کیا۔ میں ایک پاؤں پر کھڑا درخت کا سہارا لیے ہوئے ورد کر رہا تھا۔ دوسرے پاؤں کو میں نے زمین سے کافی بلند کر لیا تھا، یعنی گھٹنے کے برابر، تاکہ غلطی سے بھی زمین پر نہ پڑے، کیونکہ ایسا ہونا یقیناً موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا۔ میں ارد گرد کے ماحول سے بے فکر اپنے چلے میں مصروف تھا۔ ابھی ورد پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گاؤں والے پاس آئے اور کہا، چمو بیٹا، وہ چوپایا نما بلا اسامہ کو لے گیا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ میں زمین پر پاؤں لگا کر باہر نکلنے کو تیار ہی تھا کہ بابا جی کی سرگوشی کانوں میں سنائی دی، بیٹا، پاؤں زمین پر نہیں رکھنا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ بابا جی کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ پہلے والی پوزیشن پر ہو گیا۔ وہ گاؤں والے اب ڈھانچوں کے روپ دھار چکے تھے اور مجھے دھمکیاں دے رہے تھے کہ باہر آ جا، نہیں تو بے موت مارا جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور ورد پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈھانچوں کے آنے سے پتہ چلتا تھا کہ شیطان وکرم جادوگر کو میرے چلے کے بارے میں علم ہو چکا تھا اور وہ مجھے ہر طرح سے بہلانے پھسلانے کی کوشش کرے گا، اور کر بھی رہا تھا۔ ورد پڑھنے میں ہی مصروف رہا۔ مجھے لگا کہ بارش ہو رہی ہے۔ جب دیکھا تو واقعی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ پانی کی نہیں تھی بلکہ ابلتے ہوئے خون کی بارش تھی، اور وہ حصار کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بھی شیطان کی چال ہے، لہٰذا میں نے دل مضبوط کر لیا۔ ابلتے ہوئے خون میں اتنی تپش تھی کہ مجھے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوا۔ دیر تک بارش ہوتی رہی۔ شیطان چاہتا تھا کہ میرے قدم ڈگمگا جائیں گے، میں خوف زدہ ہو کر چلہ چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا، مگر نہیں، میں نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ چلہ ہو چکا تھا۔ پاؤں سردی کی وجہ سے شل ہو چکے تھے۔ دوسرا، آج پہلی مرتبہ اس طرح ایک پاؤں پر اتنی دیر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ورد پڑھنے کی رفتار کو بڑھا دیا تاکہ ذہن سے یہ خوف اور ڈر ختم ہو سکے۔ میں اونچی آواز میں ورد پڑھتا رہا کہ میرے سامنے وہی ریچھ نما بلا یعنی وشنا دیو آن کھڑا ہوا۔ آج اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے بپھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی دہشت تھی کہ وہ دیکھ کر میری روح کانپ جاتی، اور میں غصے سے وہ آتے ہی غصے سے دھاڑا، او لڑکے، تو لاکھ چاہ کر پھر بھی میرے آقا وکرم جادوگر کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، اس لیے اب یہ ناٹک چھوڑ دے اور گھر واپس چلا جا، میں تیری جان بخش دیتا ہوں۔ وہ مجھے دھمکیاں دیے جا رہا تھا اور میں ورد پڑھتا رہا۔
جب اس کی دھمکیوں کا مجھ پر اثر نہ ہوا تو اس نے قبروں کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اٹھو اٹھو اس قبرستان کے باسیوں، اس لڑکے کو گھسیٹ کر میری طرف لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ تمام قبریں پھٹنے لگیں اور مردے باہر نکلنے لگے۔ اب میرے چاروں طرف کفن پوش مردے کھڑے تھے اور وہ میری طرف بڑھنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میری سانس بند ہو جائے گی۔ سردی ہونے کے باوجود میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ مردے بھاگتے ہوئے میری طرف آنے لگے۔ خوف کی وجہ سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سارے مردے آگ کی لپیٹ میں تھے اور چیخوں پکار کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے چلے کا بہت سا حصہ مکمل کر لیا تھا۔ میرے پاؤں کا یہ حال تھا جیسے وہ میرے جسم کا حصہ ہی نہ ہوں۔ اب مزید کھڑا ہونا محال لگ رہا تھا، لیکن اپنی زندگی اور گاؤں کی فلاح کے لیے مجھے یہ تکلیف اور یہ چلہ مکمل کرنا ہی تھا۔ اب چلہ مکمل ہونے کو چند منٹ باقی تھے کہ مجھے دور سے وکرم جادوگر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آتے ہی بولا، اے لڑکے، یاد رکھنا، جس طاقت کو تو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، انہیں پا کر بھی تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے میں 3 تک گنتا ہوں۔ اگر تو باہر آ جاتا ہے تو میں تیری جان بخش دوں گا، اور اگر تو باہر نہ آیا تو پھر تجھے میرے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لے، میں گننا شروع کرتا ہوں۔ 1 2 3 3 کہتے ہی وہ غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا، اب تیار ہو جا موت کے لیے۔ اتنا کہتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو درخت موم کی طرح پگھلنے لگا جس کا میں نے سہارا لیا ہوا تھا۔ بابا جی کی آواز میرے کانوں میں گونجی، بیٹا، تمہارے چلے کو پورا ہونے میں صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، کسی طرح یہ 2 منٹ پورے کر لو۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو بیٹا، کمزور مت پڑنا۔ درخت پر میری گرفت کمزور پڑ رہی تھی اور پھر درخت میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہا تھا۔ اب مجھے جلنے کی سختی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وکرم جادوگر میری پریشانی پر خوب کہے لگا رہا تھا۔ پھر اس کے اگلے وار نے تو میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے تھے۔ اس نے کچھ پڑھ کر زمین پر پھونک ماری اور زور سے لات زمین پر دے ماری تو انتہائی شدید زلزلہ شروع ہو گیا۔ زمین پوری قوت سے ہل رہی تھی۔ میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکھڑا رہا تھا۔ اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی تھی۔ پہلی مرتبہ مجھ پر اس طرح موت کا خوف حاوی ہوا تھا۔ مجھ پر پہلوانی میں اور عام زندگی میں کئی پریشانیاں، مصیبتیں اور سختیاں بھی آئیں، مگر آج تک موت سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوا تھا کہ جتنا آج تھا۔ ان حالات نے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، نہ ہی پاؤں۔ آخر کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان کی آواز سنتے ہی میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اذان کے ساتھ ہی میرا چلہ مکمل ہو چکا تھا۔ سارے کھیل جو مجھے ڈرانے کے لیے کھیلے گئے تھے اب ختم ہو چکے تھے۔ میں دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ بیٹا، مبارک ہو، تم نے چلہ مکمل کر لیا ہے۔ اب تمہیں طاقتیں بھی مل جائیں گی اور ایک غلام بھی تمہارے قبضے میں آ جائے گی، اور وہ جو تمہاری غلام بنے گی وہ ایک جن زادی ہوگی۔ میں درد سے کراہ رہا تھا اور اپنے پاؤں دبا رہا تھا۔ بابا جی مسکرائے اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری تو میں حشاش بشاش ہو گیا۔ پاؤں کی سوجن، درد سب جاتا رہا۔ اچھا بابا، مجھے بتائیں، مجھے کون سی طاقت ملے گی اور غلام کون ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، پہلے تمہیں تمہاری طاقت دکھاتا ہوں۔ وہ سامنے درخت کو دیکھ کر بولو، جل جا۔ سامنے والے درخت کو دیکھ کر کہا، جل جا۔ اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھوں سے شعاعیں نکلی اور درخت دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ خوف زدہ لیکن بہت خوش بھی تھا۔
بیٹا بیٹا اب میں تمہارے سامنے تمہاری غلام کو حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے اشارہ کیا اور سامنے ایک دوشیزہ دکھائی دی۔ بیٹا یہ جننی ہے، ایک مسلمان ہے، یہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے گی۔ اسے کہنے کے بعد بابا جی نے مجھے خداحافظ کہا اور چلتے چلتے غائب ہو گئے اور میں بھی گاؤں کی طرف واپس چل پڑا۔ اپنے گاؤں پہنچ کر میں نے اپنے گاؤں کے سب بڑوں سے ملا اور ان کو اپنے کیے ہوئے چلے کے متعلق بتایا اور اپنی طاقت کے متعلق بتایا۔ اس کے بعد ان تکالیف کا ذکر کیا اور پھر ان سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا اسامہ اسکول جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم سب نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اسامہ نے مجھ سے پوچھا، بھیا آج لگتا ہے صبح ہونے کے بعد بھی پہرا دیتے رہے ہیں آپ؟ گاؤں والوں کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا ہوں تو لیٹ ہو گیا ہوں۔ اتنے میں محسن بولا، چھمو لگتا ہے کہ تم کامیاب رہے ہو۔ ہاں اللہ پاک کا احسان ہے، میں کامیاب رہا ہوں۔ بھیا کس میں کامیاب ہوئے ہیں آپ؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ میں محسن کو کہہ رہا تھا کہ آج پہرا دینے میں اچھی طرح کامیاب رہا ہوں۔ یہ کہا اور خداحافظ کرتا ہوا اسکول چلا گیا۔ اللہ حافظ بھیا، خداحافظ بیٹا۔ وہ معصوم اپنی زندگی کے مزے میں گم تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وقت اس سے کیسا امتحان لے گا۔ یہ باتیں سوچ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ محسن نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا، چھمو یار اللہ سب بہتر کرے گا۔ میں شام تک سوتا رہا۔ شام کو جاگا، محسن کو اسامہ کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور اسامہ کو بھی گھر سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کیا، اور اس کے بعد میں اپنے سفر کی طرف گامزن ہو گیا۔ گاؤں والوں نے بھی مجھے بہت دعائیں دی اور میری کامیابی کے لیے بھی دعائیں کیں۔ راستے میں نے نیلم کو آواز دی۔ جلد از جلد وہ میرے سامنے حاضر ہو گئی، جیسے میرے حکم کی ہی وہ منتظر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، نیلم کس سمت جانا ہے؟ اس نے مجھے وکرم جادوگر کے غار تک پہنچنے کے لیے تمام راستے بتا دیے۔ وقت گزرتا گیا، مغرب اور پھر عشاء بھی راستے میں ہو گئی۔ میں نے نمازیں پڑھی اور خدا سے اس امتحان میں کامیابی کی دعا کی۔ رات کافی بیت گئی تھی۔ میں ان ویرانوں اور بیابانوں سے گزرتا رہا کہ اچانک نیلم کی آواز آئی، آقا آگے خطرہ دکھائی دے رہا ہے، ذرا سنبھل کر جائیے گا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ زمین کانپنے لگی۔ کافی دیر زمین کانپتی رہی، پھر اس میں دراڑیں پڑ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک انتہائی ہیبت ناک مخلوق میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا قد انتہائی لمبا تھا اور جسم انتہائی مضبوط۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 گھڑے تھے، کان بھی کافی بڑے اور ناک نہیں تھی۔ ناخن دیکھ کر میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ وہ تلواروں کی طرح تیز دکھائی دے رہے تھے۔ اے لڑکے، اس سے آگے میرا علاقہ ہے، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو نیست و نابود کر دوں گا۔ میں نے بنا کچھ وقت ضائع کیے آنکھیں اس کے اوپر مرکوز کی اور کہا، جل جا۔ وہ فوراً آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ سارے ویرانے میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مخلوق راکھ بن چکی تھی اور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کمینہ میرے غلام رگھو دیو کو نہیں مار سکتا، وہ اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھا شیطان دیوتا، اس نے میرے غلام رگھو دیو کو مار دیا ہے۔ اے دیوتا، اگر میں تجھے آج ہی 2 بچوں کی بلی دے دوں تو تو مجھے امر کر دے گا؟ نہیں وکرم، آج تو صرف 1 بچے کی بلی دے گا، کیونکہ 99 بچوں کی بلی دے چکا ہے۔ آج 1 دے گا تو 100 پورے ہو جائیں گے۔ پھر آخری بچہ جو کہ پورن ماشی کی رات پیدا ہوا ہے اور اس کی کمر پر ستارے کا نشان ہے، تو اس کی بلی ان بچوں سے الگ دے گا اور وہ تو کل دے گا۔ ویسے بھی تمہاری جان تو اس پہاڑ کے پچھلے جنگل میں پنجرے میں بند ایک پہاڑی طوطے میں ہے۔ یہ بات اس چھمو کو نہیں پتا۔ شیطان اپنے چیلے کو تمام بات سمجھا کر
بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ وکرم جادوگر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے خوشی کا سے نعرہ لگایا، شیطان دیوتا کی جے ہو۔ ساری گفتگو نیلم جنزادی نے غائبانہ طور پر سن لی تھی۔ آقا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ نیلم نے مجھ سے اجازت طلب کی۔ ہاں نیلم، بولو، کیا بات ہے؟ پھر نیلم نے مجھے وکرم اور شیطان کی ساری باتیں بتائیں۔ گڈ نیلم، تمہارا ساتھ رہنا میرے لیے فائدے کی بات ہے۔ میں یہی باتیں کرتے اپنے سفر پر گامزن تھا اور نیلم اب پھر سے غائب ہو چکی تھی۔ وشنا میرے غلام، اب چھمو کا انت کا سمے آ گیا ہے۔ مجھے آج کی رات 2 بچے چاہیے، ایک چھمو کا چھوٹا بھائی اور دوسرا گاؤں سے کوئی بھی بچہ اٹھا لاؤ۔ جو حکم مہاراج، میں ابھی لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ وشنا دیو نے تابع داری سے کہا اور غائب ہو گیا اور ہواؤں میں اڑتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ چھمو کے گھر میں اتر چکا تھا۔ اسامہ کی چارپائی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ اسامہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جو ہی اپنے سامنے اس بلا کو دیکھا تو خوف سے چیخ ماری۔ چیخ کی آواز سن کر محسن ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے سامنے اتنی بڑی بلا کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وشنا دیو اسامہ کو اٹھانے ہی والا تھا کہ محسن بیچ میں آ گیا اور کہا، اے شیطان، تجھے اس کو لے جانے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ میرے جیتے جی تو اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ محسن نے وشنا کو چیلنج کر دیا، چل، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر ایسے ہی سہی۔ محسن کی گردن پکڑی اور گلے کی ہڈی توڑ دی۔ یہ کام اس دیو نے صرف 1 منٹ میں کیا تھا اور محسن زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ وشنا دیو نے اسامہ کو اٹھایا جو مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ اٹھاتے ہی اس نے دیوار سے باہر چھلانگ لگا دی اور چھمو کے پڑوس والے گھر سے ایک بچہ اور اٹھا لیا۔ اس بچے نے جو ہی وشنا دیو کو دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا۔ وشنا دیو دونوں بچوں کو اٹھائے دیوار سے گزرتا ہوا باہر آ گیا تو اسامہ کی چیخیں سن کر گاؤں کے کئی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ آج انہوں نے وشنا دیو کی ہیبت اور ہولناکی کو دیکھ لیا تھا۔ جب گاؤں والوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسامہ اور دوسرے بچے کو بھی اٹھایا ہوا ہے تو انہوں نے اسے چھڑانے کے لیے وہ سب آگے کو بھاگے۔ اس دیو نے منہ کھولا اور اپنے منہ سے آگ کے گولے برسانے لگا۔ کچھ لوگ آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور وشنا دیو اسی اثنا میں وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ شاباش وشنا، اب چھمو میرے خلاف کوئی قدم اٹھا کے تو دکھائے، اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس نے اسامہ کو انتہائی تاریک کمرے میں بند کر دیا جہاں نہ تو ہوا تھی نہ کوئی روشنی کا انتظام تھا۔ وہ اس تاریک کمرے میں بھی چیخ چلا رہا تھا کہ شاید کوئی اس کی مدد کو آ جائے۔ وہ بار بار اپنے بھائی کو پکار رہا تھا مگر سب لا حاصل۔ آقا، اگر اجازت ہو تو آپ کو ایک خبر دوں، مگر ہمت سے سنیے گا۔ نیلم جنزادی نے مجھ سے اجازت طلب کی۔ بولو نیلم، کیا بات ہے؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ آقا، بات ہے ہی پریشانی کی۔ وکرم نے گاؤں سے 2 لڑکے اٹھوا لیے ہیں۔ ان میں ایک آپ کا چھوٹا بھائی اور ایک آپ کے پڑوس میں سے اٹھایا ہے۔ گاؤں والوں نے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وشنا دیو نے ان پر آگ برسا دی جس سے کئی لوگ جل گئے اور کچھ لوگ تو موقع پر ہی مر گئے تھے۔ یہ بات سن کر میرا کلیجہ کٹ گیا تھا۔ نہیں نیلم، میں اس ناپاک کو امر نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے نیلم۔ اگر وہ امر ہو گیا تو وہ ساری دنیا میں تباہی مچا دے گا، لیکن میرے جیتے جی وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ آقا، آج اس بچے کی بلی دے گا، اس طرح 100 پورے ہو جائیں گے، اور امر ہونے کے لیے اس شرط پر عمل کرنا ہوگا کہ آخری بچے کو وہ اکیلے ہی بلی دے گا۔
आप परेशान ना हो आका, नीलम ने उसे हौसला देते हुए कहा। लेकिन अच्छा नीलम, तुम शैतान की ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती? मैंने नीलम से पूछा। नहीं आका, मेरी ताकत इसके मुकाबले में इंतहाई कम है। मुकाबला तो दूर की बात, अगर मैं इनके सामने भी गई तो वो मेरी ताकतों को जब्त करके मुझे अपना गुलाम बना सकते हैं। नीलम ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। आका, होशियार हो जाइए। विक्रम जादूगर इस बच्चे को शैतान के सामने लटका चुका था। वो अपना मखसूस मंत्र पढ़ने लगा, जो वो हर बच्चे को बलि देते हुए पढ़ता था। चंद लम्हों में मंत्र खत्म हो चुका था। विक्रम ने खंजर उठाया और बच्चे के पास जा पहुंचा, जो अभी तक बेहोश था। विक्रम ने जाते ही खंजर हवा में बुलंद किया और बच्चे की गर्दन तन से जुदा कर दी। खून का तेज फवारा उठा, जिसने सामने रखे शैतान के बुत को सुर्ख कर दिया। अब इस बुत में अजीब सी रोशनी चमक रही थी। विक्रम जादूगर बुत के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ए शैतान देवता, मेरी इस बलि को कबूल कीजिए और मुझे जल्द अज जल्द शक्तिशाली बना दीजिए और अमर कर दीजिए। मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता हूँ। इस बुत की आंखें रोशन हुई और इसके लब हिले। ए मेरे पैरोकार, हमने तेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। तूने हमें 100 बच्चों की बलि दी है, सिर्फ एक बच्चे की बलि देनी है, और वो भी पूर्णमासी वाला बच्चा। उससे तू हमें नहलाएगा। मेरे देवता, मेरा दुश्मन अब मेरे सामने हरकत भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब चाल मेरे हाथ में है। विक्रम ने शैतान देवता को सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा। ठीक है मेरे चेले, लेकिन तुम फिर भी होशियार रहना। शैतान ने विक्रम को चौकन्ना रहने का हुक्म दिया। नीलम ने मुझे खबर दी कि विक्रम ने इस बच्चे की बलि दे दी है, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। अब नीलम ने गार की निशानदही की और कहा, ये वो गार है जिसमें विक्रम नापाक अमल में मसरूफ है। मेरे चंद कदम के फासले पर था वो गार मैंने गार के अंदर कदम रख दिया और नीलम गायब हो चुकी। मैं जो ही गार के अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी बदबू हर तरफ फैली हुई थी, जिससे मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मुझे अपने मिशन की कामयाबी के लिए इसे बर्दाश्त करना था। गार में इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। जब मैंने हाथ से टटोला तो महसूस हुआ कि रास्ते में किसी चीज़ का ढेर लगा हुआ है। जब मैंने हाथ से टटोला तो कोई गोल चीज़ मेरे हाथ में आ गई। इस पर हाथ फेरने लगा, पता चला कि वो कोई इंसानी खोपड़ी है। ये हकीकत मुझ पर आश्कार होते ही मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मुझ पर इस दरिंदगी अया हो चुकी थी। अब मेरा वजूद गुस्से की शिद्दत की वजह से कांपने लगा। खोपड़ी के ढेर के एक तरफ से निकल गया। थोड़ा सा आगे गया तो मुझे अपने दाएं तरफ कुछ रोशनी नजर आई। मैं इस रोशनी की तरफ देखने लगा। जब मैं इस रोशनी के करीब पहुंचा तो एक निहायत ही खूबसूरत और कुशादा कमरा दिखाई दिया। इस कमरा नुमा गार में दाखिल हुआ तो सामने ही एक बुत के आगे एक तख्त पर एक लंबा चौड़ा आदमी बराजमान था। इसके कदमों में विष्णुदेव बैठा था। मैं समझ गया कि तख्त पर बैठा हुआ आदमी विक्रम जादूगर है। इतने में इसकी आवाज़ सुनाई, आजा चम्मू, आजा, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तू क्या समझता है कि तू इस छोटी सी ताकत के साथ मेरा मुकाबला करेगा? हरगिज़ नहीं। मेरी सारी उम्र इन ताकतों को हासिल करने में गुजर गई है। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तू खुद चलकर मौत के मुंह में आया है। विक्रम जादूगर मुझ पर अपनी फौकियत जाहिर कर रहा था। मैंने जवाब में कहा, ए खबीस, तारीख गवाह है, हमेशा हक ने बातिल को शिकस्त दी है। तू भले बड़ी बड़ी ताकतों का मालिक है,
مگر میری نورانی طاقت کے سامنے تیری طاقتیں کچھ بھی نہیں۔ ہا ہا ہا۔ وکرم جادوگر نے زوردار کہکا لگایا اور کہا، چل دیکھ لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری، جس سے میرے ہاتھ پیر بندھ گئے اور میری آنکھوں پر پٹی بھی بندھ گئی۔ اب میں وکرم کو اور وشنا دیو کو اور ارد گرد کے ماحول کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وکرم جادوگر چلایا، اے نادان لڑکے، اب تمہاری آنکھوں والی طاقت تو ناکارہ ہو گئی ہے۔ اب کر کے دکھاؤ مجھ سے مقابلہ، اور یہ لو دوسرا وار۔ وہ اونچی آواز میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں میں پانی کھڑا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ انتہائی گرم ہے، یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا۔ اس سے میرے پاؤں جلنے لگے۔ اب رفتہ رفتہ وہ پانی اوپر آنے لگا اور میرے ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہوا میری پنڈلی تک پہنچ چکا تھا۔ پانی اتنا گرم تھا کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میرا گوشت گل سڑ جائے گا۔ میں پریشانی کی کیفیت میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں درد کی شدت سے بلبلانے لگا۔ اتنے میں وکرم جادوگر اور وشنا دیو کے کہکہے گونجنے لگے۔ اب پانی میرے گھٹنوں تک پہنچ چکا تھا۔ میں اتنی تکلیف میں مبتلا تھا کہ ذہن نے بالکل بھی کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن کچھ بنا سوچے سمجھے میرے منہ سے چلے والا ورد جاری ہو گیا۔ ورد پڑھتے ہی میرے ہاتھ آزاد ہو گئے اور گرم پانی بھی کم ہوتا گیا۔ میں نے فوراً آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ اب میں ارد گرد ماحول دیکھ سکتا تھا۔ میری نظر جب پاؤں پر پڑی تو خون سے سرخ تھے۔ میں فوراً سمجھ چکا تھا کہ پاؤں گرم پانی میں نہیں بلکہ گرم خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میری ٹانگیں بری طرح جل چکی تھیں اور ان میں بالکل بھی ہلنے کی سکت نہ رہی تھی۔ ایسے میں نیلم نے مجھے غائبانہ طور پہ کہا، آقا، میں نے آپ کی جیب میں وہی پتا رکھ دیا ہے جو جلن کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر میں آپ کے ہاتھ میں دیتی تو وکرم جادوگر مجھے دیکھ لیتا اور شاید میری زندگی کو ختم کر دیتا۔ اس لیے میں نے آپ کی جیب میں رکھ دیا ہے۔ آپ اسے اپنی ٹانگوں پر مل لیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ نیلم کی بات سن کر میں نے ایسا ہی کیا تو ساری جلن جاتی رہی، لیکن جلنے کے نشان باقی تھے۔ میں نے جب وکرم جادوگر اور وشنا دیو کی طرف دیکھا تو وہ حیران بت بنے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ ابلتے ہوئے خون کا وار، ہاتھوں کی رسیاں اور آنکھوں کی پٹی اتنی آسانی سے کیسے کھل گئی۔ یہ تو ضرور کوئی اور طاقت رکھتا ہے۔ ابھی وہ سوچوں میں گم ہی تھے کہ میں نے اپنی نظریں وشنا دیو پر جما دی اور کہا، جل جا۔ تو اس کے گھنے بالوں کو فوراً آگ لگ گئی، کیونکہ وہ اس وقت بھی کسی خونخوار بھیڑیے کے روپ میں تھا۔ لاکھ جتن کرنے پر بھی آگ نہ بجھا سکا اور نہ ہی جادوگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ وہ جلتے جلتے کوئلہ بن گیا۔ وشنا دیو کی موت کو دیکھ کر وکرم جادوگر غصے سے چلایا، اے کمینے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری سب سے بڑی طاقت کو مار دیا۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ اس نے میرے پاس پہنچ کر میرے بالوں کو زور سے کھینچا اور میرے پیٹ پر لات دے ماری۔ میں درد کی شدت سے چیخ اٹھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ وکرم جادوگر حلیے کے لحاظ سے بوڑھا دکھائی دے رہا تھا، مگر اس میں طاقت اور پھرتی جوانوں کی طرح تھی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ اب میں زمین پر لیٹا کرا رہا تھا، مشکل سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ میرے بالکل پیچھے اس شیطان دیوتا کا بت تھا جس کا وکرم پیروکار تھا۔ وکرم نے ہاتھ ہوا میں بلند کیے تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر آ گیا۔ وکرم نے بلا تاخیر وہ پتھر میری طرف اچھال دیا۔ میں نے فوراً سے پہلے دوسری طرف جست لگائی اور وہ پتھر بت پر جا لگا، جس سے بت ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جانے اس پتھر پر کیا جادو پڑا تھا کہ پتھر کا بت بھی ریزہ ہو گیا۔ اے خبیث لڑکے،
तू ने तो मरना ही था, साथ में मेरा भी सत्यानाश कर दिया। अभी वो मुझ पर गुस्सा उतार रहा था कि गार जोर जोर से हिलने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। गिरते संभलते गार के दहाने पर पहुंच गया और बाहर छलांग लगा दी। इसके साथ ही गार एक जोरदार धमाके से उड़ गया। अगर मैं चंद सेकंड आने में देर करता तो मेरी हड्डियां भी न मिलती। बाहर आते ही मुझे अपने भाई उसामा की फिक्र होने लगी। मैंने फौरन नीलम को हाजिर किया और इससे कहा, नीलम, पता करो उसामा कैसा है। जी अच्छा। वो इतना कहकर गायब हो गई। कुछ देर बाद वो वापस आई और कहा, आपका भाई बिल्कुल महफूज है और इसको महफूज और हिफाजत में रखना विक्रम जादूगर की मजबूरी थी, क्योंकि उसामा की बलि के बगैर वो अमर नहीं हो सकता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भाई जिंदा है। मेरे मुंह से बेख्तियार शुक्रिया के अल्फाज निकले। आका, अब आप इस पहाड़ी की तरफ जाइए जो इस गार के पीछे की तरफ है। वहाँ ही आपको तोता मिलेगा जिसमें विक्रम जादूगर की जान है। जल्दी कीजिए आका, कहीं देर न हो जाए। नीलम ने मुझे हालात की नौयत से आगाह किया। मैंने अपना रुख पहाड़ी की तरफ कर लिया। रात का भी आधे से ज़्यादा हिस्सा बीत चुका था। मैंने चलते हुए नीलम से कहा, नीलम, बहुत अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। का वही वही चिल्ले वाला विर्द पढ़कर हाथों पर फूंक कर आंखों पर लगा दीजिए। आपको हर चीज़ यूं वाजिया दिखाई देगी जैसे रात ना हो बल्कि दिन की रोशनी में आप देख रहे हों। मैंने अपनी अब रफ्तार तेज कर दी और वही विर्द दोहराया, जिससे हर चीज़ मुझे साफ और वाजिया नजर आने लगी थी और मैं जल्द अज जल्द उस तोते को भी हासिल करना चाहता था जिसमें विक्रम की जान थी। थोड़ी देर के बाद मैंने पहाड़ी पर कदम रखा। इस पहाड़ी पर दरख्तों और झाड़ियों की बहुतायत थी। मैं खुद को बचाता हुआ वो पिंजरा ढूंढने लगा जिसमें वो तोता बंद था। मैं दरख्तों पर बड़े गौर से तलाश कर रहा था। आखिरकार काफ़ी देर बाद मुझे एक दरख्त पर एक पिंजरा लटका हुआ दिखाई दिया। मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैं भागकर तोते के पास पहुंचा तो अचानक मेरी नज़र वाले दरख्त पर पड़ी। इस दरख्त पर भी पिंजरा लटक रहा था और इसमें भी तोता बंद था और इस सूरत हाल को देखते हुए मेरा दिमाग चकराने लगा। इंतहाई संगीन परेशानी में मुब्तला हो चुका था। मैं अब खुद को यूं महसूस करने लगा कि जैसे मैं बंद गली में भाग रहा हूँ। इतने में विक्रम जादूगर भी आ गया। वो ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाने लगा कि मेरी बेबसी पर हंस रहा था। मैं परेशान था और दूसरा उसामा का भी कुछ पता नहीं था। मैंने नीलम को आवाज़ दी, नीलम, उसामा का कुछ पता चला? नहीं आका, लाख कोशिश के बावजूद भी मैं उसामा का पता नहीं लगा पाई कि वो कहाँ है। नीलम ने नफ़ी में सर हिला दिया। ऐसे में विक्रम जादूगर ललकारा, ए छम्मू, तूने मेरे साथ मुकाबला करने की गलती की है। देख, पल पल तुझे मौत का सामना करना पड़ेगा। अरे कभी चूंटी और हाथी का मुकाबला सुना है तुमने? हा 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 हा, कह कहे लगाने लगा। अरे नापाक ज़ात, याद रख, जब चूंटी अपने आपे से बाहर हो जाए ना, बड़े बड़े हाथी की भी दौड़ें लगवा देती है। मैंने बड़े हौसले से विक्रम जादूगर को जवाब दिया। अब मुझे इस बात की परेशानी थी कि कौन सा तोता है जिसमें विक्रम जादूगर की जान है। इतने में विक्रम ने पिंजरों की तरफ इशारा किया तो सारे तोते पिंजरों से बाहर आकर दरख्तों की शाखों पर बैठ गए। सब तोते बिल्कुल एक तरह के दिखाई दे रहे थे। ऐसे में विक्रम जादूगर की जान वाले तोते की पहचान इंतहाई मुश्किल थी। विक्रम जादूगर ने तोतों को हुक्म दिया, ए मेरे गुलामों, इस कमीने की बोटी बोटी नोच डालो। ये सुनना था कि सारे तोते मुझ पर झपट पड़े सिवाय एक तोते के। वो तोते अपने पंजों और चोंचों से मुझ पर इंतहाई
قاری وار کر رہے تھے۔ مجھے کچھ یقین ہو چلا تھا کہ جو طوطا مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے وہاں درخت پر الگ بیٹھا ہے وہ وہی طوطا ہے جس میں جادوگر کی جان ہے۔ میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن دوسرے طوطے مجھے آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے تھے۔ میں زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ اب میری ہمت جواب دے گئی تھی اور میں زمین پر گر پڑا۔ طوطے اب بھی میرا جسم نوچنے میں مصروف تھے۔ ایسے میں نیلم ظاہر ہوئی اور اس نے دوڑ کر وہ طوطا اٹھا لیا اور بھاگ کر میرے پاس آئی اور طوطا میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جو ہی میرے ہاتھوں میں آیا باقی طوطے غائب ہو گئے۔ وکرم جادوگر اچانک پیش آنے والے واقعے کا قطعی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے چلایا، اے کمینی جن زادی، تو نے میرے سامنے آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اتنا کہتے ہی اس نے کچھ پڑھ کر نیلم پر پھونک ماری جس سے نیلم کو آگ لگ گئی۔ جلتے جلتے اس نے میری طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، جیسے مسکراتے ہوئے چہرے سے کہہ رہی ہو، آقا میں نے قربانی دے دی ہے، آپ بھی گاؤں والوں کے لیے کسی قربانی سے دریغ مت کیجیے گا۔ جاتے ہوئے اس نے میری طرف الوداعی انداز میں ہاتھ ہلائے۔ میری آنکھوں میں اس کی جدائی کے آنسو آ گئے۔ نیلم، گاؤں والے تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں، میں نے روحان سے انداز میں کہا۔ نیلم کا وجود جل کر بالکل ختم ہو چکا تھا، اب وہاں کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا رخ وکرم جادوگر کی طرف کیا اور کہا، اے شیطان کی اولاد، اب تمہیں بھی مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، شکست تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اتنا کہتے ہی میں نے طوطے کے پر پکڑ لیے۔ میں نے انہیں توڑنے ہی والا تھا کہ وکرم جادوگر چلایا، یہ دیکھ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ابھی بچہ ہے۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے قبضے میں میرا بھائی اسامہ تھا۔ اس نے میرے بھائی کی گردن پر خنجر رکھا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کو موت کے اتنے قریب دیکھتے ہوئے میں کانپ گیا۔ دیکھو وکرم، میرے بھائی کو چھوڑ دو، یہ معصوم ہے، میں نے التجائیہ کہا۔ وکرم چلایا، ٹھیک ہے، چھوڑ دوں گا، تم یہ طوطا میرے حوالے کر دو۔ اتنے میں اسامہ بولا، نہیں بھیا، آپ اسے یہ طوطا مت دیے، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وکرم جادوگر غصے سے دھاڑا، اے چھمو، یہ نادان ہے لیکن تو عقل مند ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا اور طوطا میرے حوالے کر دے۔ میں انتہائی کشمکش کے عالم میں تھا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے وکرم کی طرف بڑھنے لگا، نہیں بھیا پلیز اسے ختم کر دیجیے۔ میں مسلسل وکرم جادوگر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اسامہ کے بار بار کہنے پر بھی میں نہ رکا تو اس نے اپنی گردن پر رکھے ہوئے خنجر کو اپنی گردن پر پھیر دیا۔ خون کا ایک تیز فوارہ اٹھا اور اسامہ میرا بھائی میری نظروں کے سامنے تڑپتا رہا۔ وہ خون سے لت پت ہو رہا تھا، پھر ساکت ہو گیا۔ میں غم اور غصے میں زمین پر لاتیں مارنے لگا۔ بھائی کی موت سے میں حواس باختہ ہو گیا تھا۔ میں دھاڑے مارنے لگا۔ ایسے میں وکرم جادوگر بولا، دیکھو چھمو، یہ طوطا مجھے دے دو، اب میں کبھی کسی کا خون نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے غصے سے طوطے کے پر توڑ دیے تو جادوگر کے بازو کٹ گئے اور وہ مجھ سے رحم کی بھیک مانگتا رہا۔ میں نے طوطے کی دونوں ٹانگیں توڑیں اور میں اس کا ایک ایک جسم کا حصہ الگ کر رہا تھا۔ وہ مجھے لالچ دینے لگا، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر عیاشی کریں گی لیکن ختم نہ ہوگی۔ میں بغیر پرواہ کیے طوطے کی گردن مروڑ دی۔ جادوگر کی گردن کٹ گئی۔ یہ میرا آخری وار تھا اور اس کے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد اس کے جسم کی راکھ بن گئی اور امر ہونے کے خواب دیکھنے والا وکرم جہنم واصل ہو گیا۔ میں اپنے بھائی کی یاد میں کافی دیر روتا رہا۔
پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے گاؤں میں تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، میں یہاں کیسے آیا؟ تو صدیق چاچا بولے، بیٹا، جس رات تم جادوگر سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے نا، تو اس صبح گاؤں کا کوئی آدمی اس جگہ پہاڑی والے درختوں کی لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تھا، تو ادھر تمہیں بے ہوش پایا اور پھر وہ یہاں لے آیا۔ آج پورے 3 دن کے بعد تمہیں ہوش آیا ہے۔ اچھا بیٹا، کیا جادوگر مر گیا ہے؟ سب کی نظروں میں ایک تجسس تھا۔ ہاں، وہ مر گیا ہے۔ میں نے انہیں تمام رودات سنائی۔ جب نیلم اور اسامہ کا ذکر آیا تو ایک مرتبہ پھر میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ گاؤں والوں نے ہمت دلوائی اور کہا کہ ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کچھ دنوں تک میرے زخم ٹھیک ہو گئے اور کچھ عرصے بعد گاؤں کی ایک لڑکی سے میری شادی ہو گئی اور 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا جو بالکل اسامہ جیسا تھا۔ میں نے اس کا نام اسامہ رکھ دیا ہے۔ اب وہ 5 سال کا ہو چکا ہے۔ ایک صبح میں اپنے لان میں کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ دیکھا اسامہ صحن میں دوڑ رہا ہے۔ میں نے کہا، بیٹا آہستہ، کہیں گر نہ جاؤ۔ اس نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جملہ سنتے ہی مجھے اپنے بھائی اسامہ کی یاد آ گئی۔ جب وکرم جادوگر نے اس کی گردن پر خنجر رکھا تھا تو اس نے یہی جملہ کہا تھا۔ ماضی کی یاد سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں جب بھی اپنا جلا ہوا بایاں ہاتھ اور جلی ہوئی ٹانگیں اور اپنا بیٹا دیکھتا ہوں تو پھر ماضی میں لوٹ جاتا ہوں، کھو سا جاتا ہوں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔